أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كما هو أهله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المصطفى نخبة الأنبياء خاتم النبيين صلوات ووصيه وخليفته وصاحب لوائه سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله ولا أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين بسم الله الرحمن الرحيم الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صلوات یا لسان اللہ اتنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد پر 1447 ہجری اشر اولی محرم الحرام 9 محرم تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. موضوع ہے اسرار اسماء علی مولا علی کے ناموں کے راز. لوگ صبح کی مجلس میں تھے, مختصر مجلس تھی, لیکن اس میں بھی مولا علی کے ایک نام کا ذکر ہوا کیونکہ ذوالجناح کے حوالے سے تھی مجلس, جس میں مولا علی نے فرمایا انا جناح البراق, براق کے پر کا نام میں علی ابن ابی طالب. مجھے معلوم ہے تھکے ہوئے اور وقت بھی کم ہے, ابھی مجلس ہے, پھر رات میں مجلس ہے, پھر کل دن میں مجلس ہے, پوسا ہے, شام غریبہ ہیں, لیکن یہ سوچئے گا کہ یہ ایک سال بعد آئے گا. امید کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا سا زحمت فرما کے آگے آ جائیں, کیونکہ جو پیچھے لوگ ہیں وہ پھر ان کو بیٹھنے میں مشکل ہوگی. تھوڑا تھوڑا زحمت فرمائیں, بہت کم یہ زحمتیں آپ کی رہ گئی ہیں. سمجھیں آج 9 ہے اور کل 10 ہے, پھر آرام کیجیے گا, پھر جب موقع ملے آئیے گا. یہ جو تسلسل تھی نا روزانہ مجلس کا, یہ جو تسلسل سے جاری کر رہے تھے اس میں کمی آ جائے گی. تو بس آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے. زحمت تمام جس کو مولا نے جتنی قوت عطا کی ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں. مومن کرام, وقت کم ہے. قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت فرمائی ہے, جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین. تمہارا مولا اللہ ہے. رسول سے کہہ دو تمہارا مولا اللہ ہے, تمہارا مولا جبریل ہے اور صالح المؤمنین ہے, اور والملائکۃ بعد ذالک ظہیر, اور ملائکہ اور اس کے بعد تمہارے مددگار ہیں. تو یہ پروردگار کہہ رہا ہے جس میں پروردگار نے لفظ مولا استعمال کیا اور ظہیر کا لفظ استعمال کیا, یعنی اللہ مولا, جبریل مولا اور ملائکہ ان کو پروردگار نے ارشاد فرمایا. سوال یہ ہے قرآن کی آیت کے مطابق, اجازت ہے بات متوجہ ہیں, قرآن کی آیت کے مطابق جبریل مولا ہے. شیعہ سنی تمام فرقوں میں کوئی کہتا ہے جبریل مولا,
کسی کو کہتے سنا جبریل مولا ہے؟ اور لطف کی بات یہ ہے جبریل کو اللہ نے قرآن میں مولا کہا ہے، پھر بھی کوئی نہیں کہتا کہ یہ دوست کے معنوں میں ہے، داماد کے معنوں میں ہے۔ آج تک میں نے تو ڈسکشن نہیں دیکھی کہ جبریل کے مولا ہونے کے معنوں میں اعتراض کیا جائے کہ نہیں جبریل ان معنوں میں مولا ہے اور جبریل ان معنوں میں مولا ہے اور جبریل ایسے مولا ہے اور جبریل ویسے مولا ہے۔ جبریل مولا ہوتے ہوئے کہیں نہیں ملتا کہ کوئی جبریل کو شیعہ سنی راوی مولا کہہ کے پکارتا ہو، کیونکہ غدیر میں رسول نے کہہ دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو مولا سمجھ سے قرآن میں مختلف جگہوں پہ لفظ آیا ہے، لیکن میں ابھی صرف 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول ان کے مظاہروں سے پریشان نہ ہونا۔ جو آیت دیکھنا چاہے جا کے قرآن پڑھ لے، سورہ تحریم پڑھے، تفصیل سے اس میں بیان ہے، اس سے پوچھیں گے، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں کہ اللہ کس کے لیے کس کو مددگار قرار دے رہا ہے۔ جو ہے بس یہ ذہن میں رکھیے کہ رسول سے کہہ رہا ہے اللہ پریشان نہ ہونا، مولا ہے تمہارے ساتھ جو ہے۔ اور دوسری جگہ پروردگار قرآن میں آیت اتار رہا ہے، عجیب آیت ہے، ما واکم النار ہی مولاکم۔ بیدار ہے ترجمہ حوالے کرو، حیران ہو کے نہیں سننا۔ کچھ لوگوں کو اللہ قیامت کے دن کہے گا ان کو جہنم میں پھینکتے ہوئے ما واکم النار ہی مولاکم، تم جہنم میں جاؤ، جہنم کی آگ تمہاری مولا ہے۔ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ قرآن پڑھنا ہوں اپنی طرف سے، تو میں نے ابھی تک کچھ نہیں پڑھا۔ جہنم میں یہ کہہ کر پھینکے گا تم جہنم میں جاؤ ہی مولاکم، اب تم سب کی یہ مولا ہے۔ تو جملہ مجھے کہنے کی اجازت دو، جس نے خدیر میں علی کو مولا نہیں مانا اللہ قیامت میں آگ میں پھینک کے کہے گا جو علی کو مولا نہ مانے جہنم میں اس کی مولا جہنم ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ ان کے لیے جہنم کو مولا بنا دے گا، کیونکہ وہ بھی جہنم میں ہوں گے اور علی کی جگہ پہ انہوں نے جن کو مولا مانا ہے وہ بھی جہنم میں ہوں گے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ جس سے بات پہنچ رہی ہے۔ اچھا دیکھیے واقعہ آپ نے سنا ہے، مولا علی نے جھولے میں اجدر کو صلوات پڑھیں ذرا مل کے محمد والے۔ مجھے معلوم ہے مصائب غالب ہیں، لیکن 15 منٹ کی مجھے اجازت ہے فضائل پڑھنے کی۔ مصائب آپ کے حواسوں پر مزاجوں پر غالب ہے، لیکن 15 منٹ ذرا یہ سوچ کے سنیے کہ یہ وہی ذکر ہے جس کے لیے حسین نے قربانی دی، ولایت کے لیے قربانی دی ہے نا۔ غدیر کو چھپا دیا گیا، محرم زندہ ہے، تو محرم غدیر کو زندہ کر رہی ہے۔ توجہ کیجئے، اس بات کو سمجھیے۔ چھڑے امام نے فرمایا ہم تمہیں محرم کی تاکید اس لیے کرتے ہیں، ہم تمہیں دہرائیے ذرا، ہم تمہیں محرم کی تاکید اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ غدیر کی طرح محرم کو نہ بھول جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ غدیر کو بھلا دیا گیا، ٹھیک ہے، تاکہ تم غدیر کی طرح محرم کو نہ بھول جاؤ۔ اب مولا نے یہ کہا تھا، اس لیے ہم نے مولا کیا افسوس فرما رہے کہ غدیر کو بلا دیا گیا، غدیر کی طرح تم محرم نہ بھولو، اس لیے ہم تمہیں محرم کی تاکید کرتے ہیں۔ اب ہم کو معلوم تھا چھڑے امام کیا فرما رہے ہیں، اس لیے ہم نے اپنی مجلس میں 2 حصے رکھے۔ توجہ کیجیے گا،
امام نے فرمایا ہم تمہیں محرم کی تاکید اس لیے کرتے ہیں میرے بچوں کے لیے میسج ہے, بزرگوں کے لیے دعا کے لیے بزرگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں, بچے اس کو محفوظ کریں. امام نے فرمایا کہ ہم تمہیں محرم کی تاکید اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ غدیر کی طرح محرم کو نہ بھول جائیں. چونکہ امام میں صادق کا قول ہمارے پیش نظر تھا, ہم نے مجلس کو دو حصوں میں بانٹا, ایک فضائل علی ہے, ایک مصائب حسین ہے. فضائل غدیر کی یاد ہے, مصائب محرم کی یاد ہے. یہ دو حصے ہیں مجلس کے, یاد رکھیے گا. اور جملہ اگر میں خطابت کر رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے, صبح کی تقریر سے متصل ہو جائیں. یہ اسلام کے اور دین کے دو بازو ہیں, فضائل علی اور مصائب حسین. غدیر اور محرم خدا کے دین کے بازو ہیں جس سے خدا کا دین پرواز کر رہا ہے. یہ دونوں بازو ہیں, غدیر اور محرم, اللہ کے دین کے, شریعت کے, اسلام کے. توجہ ہے. تو آگے آپ نے سنا ہے کہ جھولے میں اجدر کو دو ٹکڑے کر دیا اور پڑھا جاتا ہے. 13 رجب کو بھی آپ سنتے ہیں, ویسے بھی مجلسوں میں سنتے ہیں. لیکن اس وقت میں ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ مولا علی کچھ سن مولا کا پڑھا تھا. بعض روایتوں میں ہے 4 سال, بعض روایتوں میں 5 برس. بنی ہاشم کا ایک اکھاڑا تھا. اکھاڑا سمجھتے ہیں بزرگ, وہ تو بزرگ سمجھتے ہیں بچوں کے لیے اکھاڑا, جہاں وہ اپنی ٹریننگ کیا کرتے تھے, تلوار چلانا سیکھتے تھے, تیر اندازی سیکھتے تھے, ایک دوسرے سے پنجہ آزمائی کرتے تھے. سمجھ گئے بات؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ بنی ہاشم کا اکھاڑا تھا جہاں پہ ابو طالب اپنے بیٹوں کو لے کے جایا کرتے تھے. جناب حمزہ وہاں پہ ہوتے تھے, یعنی تمام بنی ہاشم اس میں جمع ہوتے تھے اور وہاں پر بچوں کو تربیت دی جاتی تھی. مولا علی سے 10 سال بڑے جعفر طیار جناب, ان سے 10 سال بڑے جناب عقیل, ان سے 10 سال بڑے جناب طالب. جو ہے یعنی جناب طالب مولا علی سے 30 سال بڑے, جناب عقیل 20 سال بڑے, جناب جعفر طیار 10 سال بڑے. جب مولا علی اب تک بچپن میں اجدر کو چیرا, اس کے بعد مولا علی اکھاڑے میں گئے نہیں. ایک دن صبح جاتے ہوئے توجہ ہے ابو طالب نے علی کو کہا علی آج تم بھی چلو. روزانہ علی جانے کو کہتے لیکن ابو طالب کہتے نہیں علی ابھی نہیں جانا, ابھی بیٹھو. ایک دن ابو طالب نے خود علی کو کہا علی آج تم چلو. 5 برس کا سن تقریباً مولا علی کا اس وقت ہوگا کہ ابو طالب علی کا ہاتھ تھام کے, توجہ ہے, ابو طالب علی کا ہاتھ تھام کے اس اکھاڑے میں لے کر آئے. اب اس میں 5 سال سے 7 سال 8 سال 10 سال 12 سال 14 سال 15 سال کے 18 سال تک کے جوان زمین کی ساری مشقیں کیا کرتے تھے. علی ادھر آئے 5 برس کے. ابو طالب نے کہا آج علی کو بھی اتارا جائے گا, اور جو ہے علی کو بھی اتارا جائے گا. تو سب حیران ہوئے. خیر بہرحال جب موقع آیا مولا علی کو وہاں پر بھیجا, کہا جاؤ علی. علی 5 برس کے اکھاڑے کے بیچ میں پہنچے. توجہ میری طرف, روایت کا ضامن میں ہوں. کہتے علی نے وہاں پہ پہنچ کے 2 جگہ پر ہاتھوں سے مٹی کو کھودنا شروع کیا. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. 2 جگہ علی نے زمین میں ہاتھوں سے مٹی کو کھودنا شروع کیا. عام طور پہ وہاں ہوتے مٹی لگاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. علی نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو کریدنا شروع کیا. کریدنے کے بعد ایک جگہ پر ایک پاؤں رکھا, دوسری جگہ پر دوسرا پاؤں رکھا اور مٹی برابر کر دی. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. میرے منظر مشکل سے سمجھایا ہے. علی نے پاؤں زمین میں گاڑ دیے. جو ہے جو خیبر میں علم گاڑے گا اس نے دونوں پاؤں زمین میں گاڑے.
گاڑنے کے بعد مٹی برابر کر لی یہاں تک کہ علی کے پنجے چھپ گئے، اور اس کے بعد علی نے کہا آپ بھیجیے ایک ایک کر کے. پہلے علی کا ہمسن آیا، علی نے اسے گرایا، پھر 7 سال کا آیا، علی نے اسے گرایا، پھر 9 سال کا آیا، علی نے اسے گرایا، پھر 11 سال کا جوان آیا، علی نے اسے گرایا، پھر 14 سال کا آیا، علی نے اسے گرایا، پھر 15 سال کا آیا، علی نے اسے گرایا، پھر 16 سال کا آیا، علی نے اسے گرایا، پھر 17 سال کا آیا، علی نے اسے گرایا، پھر 18 سال کا آیا، علی نے اسے گرایا. ابھی یہیں تک پہنچے تھے کہ ابو طالب آئے، علی کی پیشانی کو بوسہ دیا، کہا تم تو ظہیر ہے، تم تو ظہیر ہے. ظہیر مولا کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قرآن کی آیت یاد آئی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. تیرا مولا اللہ ہے، جبریل ہے، صالح المومنین ہے، اور ملائکہ اس کے بعد ظہیر ہے. تو توجہ ہے، قرآن میں جس ظہیر کا نام آیا ہے، قرآن آنے سے پہلے ابو طالب نے بتا دیا تھا کہ ظہیر علی کا نام ہے. ایک نام علی کا ظہیر ہے. ظہیر نکلا ہے یہ پشت سے، علان انکسر ظہری، ظہر سے نکلا ہے. ظہر کے کمر، جو پشت پر آپ کے کھڑا ہو، جو آپ کو پشت سے حوصلہ دے، اسے ظہیر کہا جاتا ہے. توجہ ہے، علی کا بچپن دیکھ لیا. بنی ہاشم کے بچوں کے بچپن بھی بہت خوبصورت ہے. صلوات پڑھیں ان کے محمد والے بنی ہاشم کے بچوں کے بچپن بھی بہت خوبصورت ہے. خدا کی قسم، صرف اگر بچپن پہ گفتگو ہو، بنی ہاشم کا بچپن پورے اشرے کا موضوع ہے. مولا طاقت دے زبانوں کو، مولا طاقت دے سینوں کو، مولا کشادہ کرے عقلوں کو، مولا زبانوں کے کھولے کہ ان موضوعات پہ پڑھا جائے. بنی ہاشم کے کا بچپن، یعنی بنی ہاشم بچپن میں کیسے ہوتے تھے، اس پر کم سے کم مجھ جیسا چھوٹا ذاکر اشرف پڑھ سکتا ہے. جیسا چھوٹا ذاکر اس پہ اشرف ہو سکتا ہے. بنی ہاشم کا بچپن کیسا تھا؟ تو خوش ہوا کرو، لطف لیا کرو. ان کو مانتے ہو کہ ان کے بچپن کے فضائل بھی پڑھ سکتے ہو. بھائی کچھ کہا میں نے، ان کو مانتے ہو جن کے بچپن کے فضائل پڑھ سکتے ہو. ورنہ کتنے تو ایسے تھے کہ ان کی جوانی کا تذکرہ بھی نمبر میں نہیں ہو سکتا. تو بچپن معلوم ہی نہیں ہوگا، کہاں گزار دیا. جوانی کے قصے عیاشی کے سنائے جائیں گے کیا؟ بچپن ہو تو بنی ہاشم جیسا کہ ایک ایک کا بچپن پڑھیے. ابو طالب گھر سے نکلے، آئے کہ ابو طالب دعا کر دیجئے. کہتے ہیں بنی ہاشم کی دعا کے بغیر بارش نہیں ہوتی. مکے کے کافر ابو طالب آپ کے والد عبد المطلب دعا کرتے تھے، اب آپ دعا کر دیں. دیکھیے جناب عبد المطلب دعا کرنے جاتے تھے نا، اس سے پہلے جناب ہاشم جاتے تھے نا، عبد مناف جاتے تھے نا، سب جاتے تھے دعا کرنے. ابو طالب آپ کو بھی چاہیے گھر سے نکلے، جا کے دعا کریں، بارش ہو جائے گی جیسے آپ کے اجداد کرواتے تھے. ابو طالب کیا لگے ایک لمحے کو گھر میں گئے، چھوٹے سے محمد کو اٹھایا، اپنے دوست کو اٹھایا، لے کے گئے، محمد کو کعبے سے لگایا، ہاتھوں میں اٹھا کے کہا پروردگار محمد کا صدقہ بارش برسا دے. ابو طالب کے دوست کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. دیکھ لیا جملہ مجھے کہنے دو، یہ ابو طالب کے دوست پہ محمد مصطفیٰ نہیں ہے، یہ ابو طالب نے محمد کے لیے غدیر سجائی ہے.
محمد کے لیے غدیر سجائی ہے. جو ہے بولتے رہیے, میں زحمت تمام کر رہا ہوں. ابو طالب نے محمد کے لیے غدیر سجائی. اب چونکہ ابو طالب نے غدیر سجائی تھی تو محمد مصطفیٰ نے کہا میں کیوں نہ غدیر سے پہلے غدیر سجاؤں. جو ہے چاہتی تو بنت اسد اسی دن بھی باہر آ سکتی تھی. 13 رجب کو 16 تک مجمع جمع کروایا رسول اللہ نے. کچھ کہہ رہا ہوں, 13 رجب کو باہر نہیں آئی. بھائی بیٹا ہو گیا تھا باہر آ جاتی, نہیں 16 رجب تک آس پاس کا مجمع جمع ہو گیا. جب مجمع جمع ہو گیا تو رسول اندر گئے, ہاتھوں میں علی کو لے کر آئے, چھوٹے سے علی کو ہاتھوں میں لے کر آئے اور کعبے کے باہر آ کے بلند کیا. تو مجھے کہنے دو غدیر میں بعد میں بلند کیا ہے, علی کے آگے ہی پہلے بلند کیا ہے, پہلے اٹھایا. توجہ ہے. اس کے بعد چونکہ رواج ہے بچے کا تعارف ہاتھوں میں اٹھا کے کرواتے ہیں. بیدار ہے نا, گھبرا تو نہیں گئے. اب حسن حسین کی باری آئی, حسین کی باری آئی, حسن کی باری آئی. حسن آئے تو رسول نے ہاتھوں میں اٹھایا, کبھی مسجد لے کے گئے کبھی کہیں لے کے گئے. حسین کی باری آئی تو حسن و حسین کو مباہلے میں حسین کو ہاتھوں میں اٹھا کے لائے. یہ صرف مباہلہ نہیں ہے, جملہ میرا ضائع کرے تو آپ کی مرضی ہے, شاید مباہلے میں نیا جملہ کہنے آ رہا ہوں. یہ صرف مباہلہ نہیں ہے, حسین کے لیے غدیر بنائی ہے. بولو تاکہ پہچانے. حسین کے لیے غدیر بنائی ہے, رسول نے حسین کے لیے غدیر سجائی ہے. توجہ ہے. تو حسین آ گئے نا تو ایک بات کا اعلان ہو گیا, اس بات کو سمجھ میں آ گیا. یہ اپنے ولی بچوں کا تعارف میدان میں کراتے ہیں. میں نے کیا کہا ہے مجھے نہیں معلوم, کیسے سنیں گے کیسے سنیں گے. بنی ہاشم کا دستور ہے اپنے ولی بچوں کا تعارف میدان میں کرواتے ہیں. تو اب کربلا میں تعارف ہونا تھا. جیسے محمد کو ابو طالب نے محمد کو اٹھایا, رسول نے علی کو اٹھایا, رسول نے حسین کو اٹھایا. ارے کربلا میں حسین علی اصغر کو اٹھا کے تعارف کروا رہے ہیں. علی اصغر کا تعارف ہو گئی. تقریر 9 محرم میرے جوان یہاں پر جمع ہیں. بہت کو اللہ نے صاحب اولاد کیا ہے, جن کو نہیں کیا پروردگار سے دعا ہے علی اصغر کے صدقے میں پروردگار ان کو صاحب اولاد کرے. جو ہے جس کی اولاد ہے اس نے اپنی اولاد کو کھلایا ہوگا, لیکن جس کی نہیں ہے اس نے کم سے کم بھانجوں بھتیجوں کو تو کھلایا ہوگا. کبھی چھوٹے بچے کو گود میں لیا ہے, میں شاید وہ منظر سمجھا سکوں. جب تک بچے کی گردن نہیں ٹھہرتی نا, جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں, جب تک بچے کی گردن نہیں ٹھہرتی عام طور پہ بچے کو بڑی احتیاط سے لیا جاتا ہے. جتنا چھوٹا بچہ ہوگا اتنی احتیاط سے لیا جائے گا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کی گردن ابھی سمجھی نہیں ہے. کبھی گردن ادھر ہو جائے گی, کبھی گردن ادھر ہو جائے گی. تو بڑے اگر بچہ کو لینا چاہے تو کہتے ہیں بیٹا اس کی گردن کے نیچے, سر کے نیچے ہاتھ رکھو, ایسا نہ ہو کہ گردن ڈھلک جائے. منظر دیکھیے. جناب علی اصغر کی جو آمد کی تاریخ لکھی ہے وہ ہے 9 رجب. کیا ہے؟ 9 رجب 60 ہجری. 9 رجب کو میری بات بہت توجہ سے سنیے گا. 9 رجب کو جناب علی اصغر اس دنیا میں آئے. 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا.
کاش میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں، لسان اللہ میری مدد کرے۔ 9 کو اس دنیا میں آئے 9 رجب، 28 کو حسین علی اصغر کو مدینے سے لے کے روانہ ہو گئے۔ پتہ ہے مدینے میں کتنے دن گزارے؟ 19 دن۔ علی اصغر نے اپنے گھر میں 9 رجب 28 رجب تک 19 دن گزارے ہیں۔ صرف 19 دن جو اپنے گھر میں رہا، باقی 6 مہینے سفر میں رہا۔ اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی الزہراء، اجرکم علی رسول اللہ۔ 19 دن وہ بچہ اپنے گھر میں رہا، باقی زندگی سفر میں رہا۔ سوچو کتنا مظلوم ہے علی اصغر، جس کی پوری زندگی سفر میں گزر گئی۔ سلامت رہو، پوری زندگی اصغر کی سفر میں گزر گئی۔ اگلا جملہ مجھے نہیں معلوم کیسے سنو گے، بس یہ سن لو 19 دن علی اصغر مدینے میں رہے، 19 دن 19 ڈیز مدینے میں رہے، 19 دن مدینے میں رہے۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں، علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو 19 دن علی اصغر مدینے میں رہے نا، صغرا نے اپنی گود سے نہیں اتارا علی اصغر کو، صغرا نے اپنی گود سے علی اصغر کو نہیں اتارا۔ تو 19 شب و روز علی اصغر فاطمہ صغرا کی گود میں رہتے تھے۔ صغرا کہتی تھی میرا بھیا، 19 دن جناب صغرا نے، کوئی آگے کہتا تھا صغرا کسی اور کو بھی لینے دو، صغرا کہتی تھی نہیں، میرا دل نہیں چاہتا میں علی اصغر کو اپنی آغوش سے اتاروں۔ میرے بھائی کی آنکھیں ستارے کی طرح چمکتی ہے، میرے بھائی کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے، کوئی مجھ سے علی اصغر کو نہ مانگے، میں علی اصغر کو نہیں دوں گی۔ قافلہ روانہ ہونے لگا، سب تیار ہو گئے، علی اصغر کا سامان رکھ لیا گیا، لیکن 19 دن کی جو بھائی بہن کی محبت تھی، کہتے ہیں ماں نے صغرا سے لینے کی کوشش کی، علی اصغر نہیں آئے۔ ماں آگے بڑھی میرے باپ، کہا صغرا اصغر کو مجھے دے دو، کہا لے لیجیے۔ اصغر صغرا کی گود کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے۔ جناب زینب آگے بڑھی، اصغر نہیں آئے۔ جناب سکینہ آگے بڑھی، چھوٹے سے ہاتھ ملا کے، اصغر نہیں آئے۔ ام کلثوم آگے بڑھی، اصغر نہیں آئے۔ جب علی اکبر نے لینے کی کوشش کی، اصغر کسی کی گود میں نہیں آتے صغرا کے پاس سے۔ جب اصغر کسی کی گود سے نہیں اترے نا، کسی کے پاس نہیں گئے۔ ایک بار حسین کو خبر دی، علی اصغر صغرا کی گود سے نہیں اترتے، صغرا کی گود نہیں چھوڑتے۔ حسین نے کہا میں لیتا ہوں۔ حسین آئے، جب آئے نا علماء بیان کرتے جیسے ہی حسین آئے، صغرا نے کہا بابا مجھ سے آپ خود نہ لیجیے گا جب تک علی اصغر خود نہ آئے۔ بابا مجھ سے علی اصغر کو زبردستی نہ لیجیے گا جب تک علی اصغر نہ آئے۔ حسین نے بیٹی کے چہرے کو دیکھا، نہیں صغرا میں اصغر کو ایسے نہیں لوں گا، صرف مجھے اصغر کے پاس آنے دو۔ حسین اصغر کے پاس ہوئے، نہ جانے کام میں کیا کہا، اصغر نے صغرا کی گود کو چھوڑ دیا۔ اصغر نے صغرا کی گود کو چھوڑ دیا، صغرا کی گود کو چھوڑ کے حسین کے پاس آ گئے۔ قافلہ جانے لگا، صغرا آئی، کہا بابا مجھے اتنا بتا دیں علی اصغر کے کان میں کیا کہا تھا، علی اصغر سے کیا کہا تھا؟ کہا صغرا میں نے علی اصغر سے کہا تھا اصغر اگر ایسا ہوا 10 محرم کو بابا نے یاد کیا تو اصغر کیسے آؤ گے؟ میں نے صرف 10 محرم کا دن اصغر کو یاد دلایا تھا۔ سفر میں بچہ پلتا رہا، سفر میں بچہ پلتا رہا۔ کئی لوگوں کی اولاد ہے، جب وہ بچہ 1 مہینے کا ہوتا ہے نا تو ماں باپ خوش ہو کے نئے دور میں تصویر کھنچواتے ہیں، ہمارا بچہ 1 مہینے کا ہو گیا۔ جب 2 مہینے کا ہوتا ہے، چونکہ اب نیا زمانہ آ گیا تو 2 مہینے والی تصویر کھینچتی ہے،
ہر مہینے 1 سال تک ہر مہینے بچے کی تصویر کھینچتی ہے، اور ماں باپ ہر مہینے جب بچہ 1 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کو ایسے مناتے ہیں جیسے بچہ 1 سال کا ہو گیا۔ میں کوئی عجیب بات تو نہیں کر رہا ہوں، تم نے دیکھا ہے نا بچے نے ہر مہینے میں خوشی مناتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تم کیسے رہو گے، یہ جملہ کتابوں میں نہیں ملے گا، تو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں۔ دیکھو علی اصغر 9 محرم کو آئے تھے، 9 محرم کو علی اصغر پورے 6 مہینے کے ہوئے تھے۔ علی اصغر 9 محرم کو پورے 6 مہینے کے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا ہوگا، حسین نے رباب کو دیکھا ہوگا، ارے بچہ 6 مہینے کا ہو گیا، بچے کو دودھ پانی نہیں۔ اجرکم علی رسول اللہ، سمجھ گئے نا؟ علی اصغر آج کی رات شب عاشور بیٹھے ہوئے ہو، علی اصغر کربلا میں 6 مہینے کے پورے ہوئے ہیں۔ کاش میں وہ منظر بتاؤں، روایت میں ہے کہ ادھر حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے، حل من ناصری ینصرنا، اے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میرا مددگار ہو، کوئی نہیں آیا۔ کہتے ہیں جب کسی کی آواز نہ آئی، اچانک خیموں سے رونے کی آواز آئی، حسین خیمے کی طرف پلٹے، کہا کیا ہوا؟ کہا جیسے ہی آپ نے حل من کہا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، دوبارہ جھولے میں لٹایا، پھر حسین نے صدائے استغاثہ دی، پھر اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ کہتے ہیں 3 مرتبہ ایسا ہوا، حسین واپس آئے، ماں نے کہا جناب بھیا یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، بھیا یہ بہت پیاسا ہے، مجھے لگ رہا ہے پیاس کا غلبہ ہو گیا ہے، اس لیے اپنے آپ کو جھولے سے گرا رہا ہے۔ بھیا ذرا اس بچے کے لیے پانی کی سبیل کرو، بھیا اس بچے کو پانی پلاؤ۔ امام حسین نے اصغر کو اٹھایا، ایک بار باہر نکلنے کی خیمے سے کوشش کی، جب خیمے سے باہر نکلنے لگے نا تو دھوپ بہت تھی۔ امام حسین واپس خیمے میں آئے، میری طرف دیکھنا، امام حسین نے پہلے اپنی ابا علی اصغر کے اوپر ڈال دیا، اپنی ابا کو امام حسین نے علی اصغر کے اوپر ڈال دیا، علی اصغر کو چھپا دیا تاکہ علی اصغر کے چہرے پر دھوپ نہ پڑے۔ جملہ سنیے گا، اس سے پہلے میں ایک منظر بتا دوں، روایت کا حوالہ میرے پاس ہے، مقاتل میں آپ کو دکھا دوں گا۔ کہتے 10 محرم کو علی اصغر کا پیاس سے یہ عالم ہوا تھا کہ علی اصغر کبھی اپنا دہن چھوٹا سا کھولتے تھے، کبھی بند کرتے تھے، کبھی کھولتے تھے، کبھی بند کرتے تھے۔ علماء نے تشبیہ دی ہے جیسے مچھلی اپنے منہ کو کھولتے ہیں بند کرتی ہے۔ 10 محرم کو علی اصغر کا یہ عالم تھا، یہ عالم تھا علی اصغر کا۔ خیمہ امام حسین میں جو مدینے سے جناب قاسم اور جناب علی اکبر اور دیگر جو امام حسین وہاں پر کبوتروں کو دانا کھلایا کرتے تھے، کبوتروں کو دانا کھلاتے تھے، ان کو آزاد کر دیا تھا مدینے سے روانہ ہوتے وقت، سب کو آزاد کر دیا تھا، لیکن وہ کبوتر روایت ہے کہ حسین کے قافلے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور مدینے سے مکے آئے اور مکے سے وہ کربلا آ گئے اور امام حسین کے بالکل خیمے کے سائے میں اس طرف وہ کبوتر جمع۔ روایت ہے اسی لیے شاید ہر معصوم کے روزے پہ کبوتر ہوتے ہیں۔ روایت کا حوالہ میرے پاس ہے، دکھا دے جاؤں گا۔ ادھر وہ کبوتر تھے، جب علی اصغر کی حالت ہوئی نا اور بیویوں نے ایک بار رونا شروع کیا، علی اصغر پیاس سے منہ کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں۔ روایتوں میں ہے کچھ کبوتر اڑے، انہوں نے اپنے پر قرآن کے پانی میں ڈبوئے اور آ گئے علی اصغر کے چہرے پر اپنے پر رکھے، لیکن فراز سے خیمے اتنے دور آ چکے تھے، جب تک وہ یہاں سے یہاں آتے ان کے پر سوکھ جاتے تھے۔ جب کئی بار آئے ہوئے عمر ساتھ نے کہا ارے یہ کیوں بار بار دریا پہ جاتے ہیں، کہتے تیر اندازوں کو بلایا، کبوتروں پہ تیر چلائے۔ سن لیا تم نے علی اصغر کی حالت ہے تھی۔ امام حسین واپس آئے، علی اصغر کو ابا میں لپیٹا، لپیٹنے کے بعد
ایک مرتبہ جب نکلنے لگے سکینہ آئی، بابا اصغر کو دکھانے کے جا رہے ہیں، کہا سکینہ اصغر کو پانی پلانے جا رہا ہوں، بابا ایک درخواست کروں، جب اصغر میرا پانی پی لینا، جب اصغر کو پانی مل جائے تو کہنا تھوڑا سا پانی سکینہ کے لیے ابھی دے دے، بابا تھوڑا سا پانی اصغر کے پانی میں سے میرے لیے لے آئیے گا۔ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، آنکھوں میں آنسو تھے، باہر نکلے حسین اور کہتے ہیں جب حسین باہر نکلے نا تو بلا تشبیہ اتنے چھوٹے سے تھے علی اصغر کہ اشقیہ یہ سمجھے حسین ابا میں قرآن لپیٹ کے لا رہے ہیں، حسین ابا میں قرآن لپیٹ کے لا رہے ہیں۔ حسین آگے بڑھے اور پھر روایت کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، امام حسین نے آگے پہنچ کر لشکر یزید کے سامنے اصغر کو اس طرح بلند کیا کہ حسین کے ہاتھ مکمل بلند تھے تاکہ سب کو نظر آ جائے۔ حسین نے کہا اے قوم اشقیاء، مجھے پانی نہیں پلا رہے مت پلاؤ، لیکن یہ بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، اس کو تو پانی پلا دو، اس کو تو پانی پلا دو۔ جب کوئی جواب نہ آیا حسین نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو اس کے نام سے میں پانی پینا چاہتا ہوں، لو میں اسے ریت میں لٹا دیتا ہوں، دور چلا جاتا ہوں، تم آؤ اسے پانی پلا کے چلے جاؤ۔ روایت میں ہے حسین نے اصغر کو چلتی ہوئی ریت میں لٹایا، تھوڑی دیر کے لیے پیچھے آئے، کوئی جب پانی پلانے نہیں آیا نا، لیکن گرمی سے اصغر پاؤں پر ہلانے لگے، حسین آگے بڑھے، علی اصغر کو گود میں اٹھایا، کہا اصغر ذرا حکم تو کام کر دو۔ کہتے ہیں علی اصغر نے خشک زبان ہونٹوں پہ پھیری، زبان کو پھیرنا تھا، آنے فوج میں کوہرام مچ گیا، آوازیں آنے لگی بچے کو پانی پلا دو۔ جب آوازیں آنے لگی نا ایک مرتبہ عمر سعد نے کرملا کو کہا اقتا کلام الحسین، میں جو جملے پڑھنے جا رہا ہوں مجھ میں طاقت نہیں ہے پڑھنے کی، تم میں سننے کی طاقت ہو تو سن لے۔ اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرا۔ روایت میں ہے بعض علماء کہتے ہیں وہ تیر جو مارا گیا تھا نا حسین کے کلام کو روکنے کے لیے مارا گیا تھا، وہ تیر اس نے کہا تھا حسین کو مارو، کیونکہ حسین اپنی فصاحت و بلاغت سے لشکر میں تلاطم پیدا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ہر بیٹھا، ہرملا زمین پہ بیٹھا اور زمین پہ بیٹھنے کے بعد اس نے تیر نکالا، ایک چھوٹا تیر نکالا، نشانہ لیا، پھر تیر رکھ دیا، پھر اس سے بڑا تیر نکالا، پھر رکھ دیا، پھر اس سے بڑا تیر نکالا، پھر رکھ دیا۔ اس کے بعد ادھر سے آواز آ رہی تھی حسین کے کلام کو قطع کرو، فوج منہ پھیر پھیر کے رو رہی تھی، حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر اپنے ہونٹوں پہ زبان پھیر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ہرملا زمین پہ بیٹھا اور سب سے بڑا تیر جس کے 3 بھال تھے، تیر کا ایک ایرو ہوتا، اس کے 3 ایرو تھے، میری طرف دیکھنا، تیر ایسا ہوتا ہے نا، لیکن اس میں کیا تھا، تیر بیچ میں تھا، ایک ایرو ادھر تھا، ایک ادھر تھا، ایک ادھر تھا، 3 بھال کا تیر تھا۔ یہ تیر پتہ کب استعمال ہوتا ہے؟ عرب میں جب کسی بڑے جانور کو گرانا ہوتا تھا اور وہ دور سے تیر مارنا ہوتا تھا تو اسے یہ تیر مارا جاتا تھا۔ وہ تیر کرملا نے چھوڑا، ہمارے ساتھ حسین کے کلام کو قطع کر۔ کہتے ایک مرتبہ کرملا نے تیر جوڑا، چلانے کی کوشش کی، ہاتھ کانپے پہ تیر رکھ دیا، پھر دوسری بار تیر جوڑنے کی کوشش کی، بڑا ماہر نشانے باز تھا، پھر ہاتھ کانپے پھر تیر رکھ دیا۔ ادھر سے ہمارے سامنے آواز دی کرملا اتنا بڑا بہادر ہے، اتنا بڑا تیر باز ہے، تجھے تیر نہیں چل رہا، ایک تیر نہیں چل رہا، کیا کسی اور کو بھیجوں؟ کرملا نے جواب دیا نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، جیسے میں تیر چلانے لگتا ہوں آقا، جیسے تیر چلاتا ہوں ایک بیوی اس بچے کے سامنے آتی ہے اور وہ میں کہتی ہے کرملا میرے لال بیٹی، ماتم کی شب ہے، گریہ کی شب ہے، بلند آواز سے گریہ کرنا، کرملا میرے لال کو تیر نہ چلانا۔ کہتے ہیں کرملا نے تیر جوڑا اور تیر گھٹنوں میں بیٹھ کے چلایا،
تین بھال تھے. تم نے یہ سنا ہے نا تین اصغر کے لگا, نہیں تین بھالے تھی, تین بھال لگے گا. جملہ سن لو اور ماتم کرتے ہو, جملہ سننا سینے کے ہاتھ مارو. ماتم کی آواز آنی چاہیے. تین بھال کا تیر لگا رہا, روایت میں ہے اس کے تین بھال تھے. ایک علی اصغر کے کان کے نیچے لگا. تین بھال تھے نا, میں تمہیں تین بھال سنا رہا ہوں. ایک علی اصغر کے ایک حصہ تین اتنا بڑا تھا, علی اصغر کے قد سے بڑا تین تھا, علی اصغر کے وزن سے زیادہ تین تھا. ایک بھال میں ادھر دیکھنا روتے جانا. ایک اس کا بھال علی اصغر کے کان پہ لگا, دوسرا اصغر کی گردن پہ لگا, تیسرا حسین کے بازو میں لگا. اجرکم الزہرا, اجرکم الزہرا. تین بھال کا تیر بچے کے لگا, اس کان سے لگا, اس کان سے نکل گیا. جملہ سنا گے علماء نے لکھا اگر وہ تیر حسین کے بازو میں رکتا تو علی اصغر اس تیر کے ساتھ اڑتے ہوئے بہت دور جا کے ملتے. اجرکم الزہرا. تیر لگ گیا. روایت کے الفاظ سنا دوں. روایت یہ تیر لگنے کے بعد اصغر ایسے کر پہ جیسے کوئی پرندہ ذبح ہونے میں ڈرتا, جیسے کوئی پرندہ ذبح ہونے پہ ڈرتا ہے. علی اصغر شہید ہو گئے. علی اصغر کے گلے سے پتہ ہے کتنا خون نکلا, اتنا خون نکلا حسین کے چلیوں میں آ گیا. حسین نے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا, آواز آئی قیامت تک بارش نہ برسے گی. زمین کی طرف گرانا چاہا, آواز آئی دانا نہیں اڑے گا. حسین نے خون اپنی ریش میں پھیلا, میں قیامت کے دن آنا کے پاس اصغر کا خون مل گیا. سلامت رہو. آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں, یہی حق ہے. اور بلند آواز سے کیا کرو, تمہارے رونے پہ کوئی آ کے تمہیں تمچے میں نہیں پڑے گا. کچھ قسمت ہو رو سکتے ہو. حسین علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف چلے. خیمے میں پہنچے, واپس حسین نے کیسے پہنچے وہ میں کل پڑھوں گا, لیکن یہ سنو حسین نے واپس آبا میں لپیٹ لیا, سر جھکائے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہوئے سب سے پہلے سکینہ آئی اور سکینہ نے آگے کہا بابا اصغر کو پانی پلا کے لے. مانے کا میرا دل سیراب ہو گیا. حسین نے اب ہٹائی تیرا اصغر اس طرح سیراب ہوا ہے, اب قیامت تک اسے پیاس نہیں لگی. مادام آخری جملہ ماتم کرو, سینے پہ ہاتھ مارو. اصغر کا جھولا آئے گا, جھولے کی زیارت کرنا. جملہ سننا, علی اصغر کا لاشا حسین نے پشتے خیمہ میں دفن کیا. میں روایت نہ ہوتی تمہیں کبھی نہ سناتا. کہتے جب حسین دفن کر رہے تھے نا, صرف حسین اور رباب نہیں تھے, کہیں سے سکینہ آ گئی, کہیں سے زینب آ گئی, کہیں سے ام کلثوم آ گئی. چھوٹے چھوٹے بچے جو اصغر کے ساتھ کھیلتے تھے گرم زمین میں اصغر کو دفن ہوتے ہوئے دیکھے. ماں نے اصغر کا چہرہ دیکھا نا, صرف ایک جملہ کہا اصغر اصغر تیری عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے. آخری جملہ سنا, جھولے کی زیارت کرنا ہے. تیری عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں. یہ کہنے کے بعد دفن ہو گئے اصغر. 10 محرم آ گئی, حسین شہید ہو گئے. شام غریبہ میں جب سب سامان جلا, اصغر کا جھولا بھی جل گیا. اصغر کا جھولا بھی جل گیا. قافلہ گرفتار ہو کے شام پہنچا, شام سے رہائی ملی, واپس مدینے پہنچا. مدینے پہنچ گئے, رباب سائے میں نہیں جاتی تھی. ایک مرتبہ 9 ربیع الاول کو جب اصغر کا قاتل آیا, سر کٹا اور اصغر کے قاتل کو سر آیا, تو ایک جملہ کہا اماں رباب سلام پہ سجاد نے کہا اب خیمے میں چلیے, اب گھر میں چلیے, اب دھوپ میں نہ بیٹھے. کہا میں حسین سے وعدہ کر کے آئی تھی جب تک زندہ رہوں گی میں دھوپ میں رہوں گی. میرا گھر دھوپ میں ہے, میرا والی دھوپ میں. کہا اماں امام کا حکم ہے. جناب رباب نے
جملہ آخری جملہ بیویاں لے کر آئی بحرام برپا ہو گیا اب جو سب بیویاں آئی دیکھا رباب کے چادر میں کچھ بندھا ہوا ہے جناب رباب کی چادر میں آخری جملہ کچھ بندھا ہوا ہے اب تو زینب نے